بسم اللہ الرحمن الرحیم قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تب تک کوئی بھی بندہ کامل و مکمل مسلمان مومن نہیں ہو سکتا جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو میں اس کے بچوں سے، ماں باپ سے، مال سے، حتیٰ کہ اپنی جان سے بڑھ کر میں عزیز نہ لگوں تب تک وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں آج کل جتنے بھی ہمارے ہاں طریقے آ چکے ہیں یہ طریقے غیروں کے ہیں۔ کوئی بھی طریقہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہم نے غیروں کا چھوڑا نہ ہو، ہر ایک طریقہ غیروں کا ہمارے پاس ہے۔ اچھا، شب برات پر کچھ خرافات ایسی کی جاتی ہیں کہ جو اسلام کے اندر ہے ہی نہیں۔ اب کیا شب برات پر ہونا چاہیے کہ نوجوان عبادت کریں، گھر میں کریں، مسجد میں کریں، جہاں مرضی کریں، مگر کریں عبادت کریں، رات نماز پڑھیں۔ اچھا، نوجوانوں کو کہاں پہ لگا دیا؟ نوجوانوں کو لگا دیا پٹاخوں پر کہ پٹاخے بجائیں، ریگلے بجائیں۔ اسی طرح نوجوانوں کو لگا دیا کہ آپ موج مستی کریں، شغل کریں۔ بازاروں میں آپ دیکھ لیں گے نا، کچھ نوجوان وہاں پہ کھڑے ہیں، کچھ وہاں پہ کھڑے، کچھ وہاں پہ کھڑے۔ حالانکہ شریعت یہ کہتی عبادت کرو، یہ رات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک قبیلہ تھا بنو کلب، ان کی بھیڑ بکریاں اتنی تھی کہ وہ مشہور ترین تھے اپنے جانور رکھنے میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، آج کی رات میں اللہ رب العزت اتنے لوگوں کی بخشش کریں گے جتنے کہ بنو کلب کی بکریوں کے جسم پر بال ہیں، اس سے زیادہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ آج معاف کر دیں گے۔ اچھا، جو عبادت نہیں کرتے، جو اللہ کو یاد نہیں کرتے، باہر کھیلتے رہتے ہیں، پٹاخے بجاتے رہتے ہیں، اچھا بانٹیوں پہ لگے۔ اچھا، ایک اور دن آ گیا عبادت کا، کیا کرتے ہیں؟ حلوے بانٹنا شروع کر دیے، کھیر بانٹنا شروع کر دیے۔ اچھا، آپ میری بات کو اس طرح لیں، اذان کا وقت ہو، نماز کا وقت ہو، ہم نماز پڑھنے آ رہے ہیں، ساتھ ایک بندہ حلوے کا وہ ڈول پکڑ کے وہ بانٹنا شروع کر دے۔ ہم اس کو کہ یار آپ نماز پڑھنے آؤ، وہ کیا کہہ رہا ہے پتہ ہے؟ یار صبر کرو، میں حلوہ بانٹ رہا ہوں۔ اب دیکھو، فرض چیز کی طرف نہیں آ رہا، فرض چیز کی طرف نہیں آ رہا، مستحب چیز کی طرف جا رہا ہے۔ جو چیز پہلے فرض ہے اس کو ادا کرو، اس کو ادا کرو۔ اچھا، اگر آپ نے بانٹنا ہی ہے، ٹھیک ہے بانٹے، اچھی بات ہے، غریبوں کو کھلانا چاہیے، مسکینوں کو کھلانا چاہیے۔ بھائی سب سے پہلے عبادت کی طرف آؤ، آپ ان میں لگے ہو، اس کو چھوڑ دیا۔ تو یہ شب برات پر یا شب معراج پر جو خرافات ہوتی ہیں نوجوانوں کی طرف سے، یہ بالکل غلط ہے، سراسر غلط ہے۔ اس وجہ سے غلط ہے کہ ہمارا رخ دوسری طرف ہو گیا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر طریقے کو، ہر عمل کو فالو کرتے تھے۔ کبھی بھی آپ نے اللہ کے نبی کے طریقے کے خلاف کبھی بھی زندگی نہیں گزاری اور نہ کوئی کام کیا۔ اور آج اگر ہم دیکھیں، ہم سارے کے سارے جو طریقے غیروں کے ہیں ہم نے فالو کیے، سارے کے سارے غیر طریقوں کو ہم نے فالو کیا ہوا۔ عبادت ہونی چاہیے رات پر نوجوان گھروں سے نکلتے ہیں، ہم مسجد میں جا رہے ہیں رات گزارنے کے لیے، باہر جا کے دیکھیں گپ شپ لگاتے ہیں، کوئی موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، وہ کدھر جا رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے۔ تو یہ بات غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ انسان کی زندگی مختصر زندگی ہے۔ اس مختصر زندگی میں ہمیں چاہیے کہ جتنا ہو سکے عبادت کر لیں، کچھ اپنے ذخیرہ اکٹھا کر لیں کہ جس کالے گڑھے میں ہم نے جانا ہے اس کے لیے ہم کچھ لائٹیں، کچھ روشنی تیار کریں۔ وہ روشنی اور لائٹیں کیا ہے؟ وہ جتنا آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کریں گے اتنا ہی آپ کے لیے وہ قبر میں روشن چیز بنے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی